بعض لوگ ممبر سے پڑھ دیتے ہیں کہ امتحان حسین ختم، امتحان زینب شروع۔ پہلی بات یہ ہے کہ امتحان امت کا ہوتا ہے، امام کا نہیں ہوتا۔ امت کے لیے امتحان تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ آپ نے امتحان کیسے کہہ دیا ہے؟ کیا حسین کا امتحان علیحدہ اور علی کی بیٹی کے زینب کا امتحان علیحدہ تھا؟ نہیں، زینب ہی کا امتحان حسین ہی کا امتحان ہے۔ حسین کا کربلا جانا، زینب کا لٹنا ہے۔ زینب کا شام جانا، حسین کا اجڑنا ہے۔ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی بے چین تھی تو وہ نیزے پہ بھی بے چین تھا۔ اس سفر عزاداری کو جاری و ساری رکھیے گا۔ یہ نہ سمجھیے کہ 10 محرم کے بعد اب دن بدل گئے، نہیں۔ ہمارے ہاں عزاداری کی تہذیب ہے کہ ہمارے ہاں پہلے 10 دنوں کو عشرہ کہا جاتا ہے اور 8 ربیع الاول تک کے دنوں کو ایام عزا کہا جاتا ہے۔ عزا ختم نہیں ہوئی، عشرہ ختم ہوا ہے۔ دن ختم ہوئے ہیں عشرے کے، عزاداری کے نہیں۔ پہلے 10 دن مسلسل تہذیب ہے، مسلسل ترتیب ہے، لیکن 8 ربیع الاول کے بعد بھی عزاداری کے دن ختم ہوں گے، عزاداری ختم نہیں ہوگی، دلوں میں عزاداری رہے گی۔ آج کی مجلس خراج عقیدت، خراج تحسین، آنسوؤں کے کشکول جناب سیدہ فاتح شام بی بی عالیہ کی دروازے پہ، جو مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکہ میں آئی تو جانشین رسول بن گئی، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریباں کی رات عباس بنی، 11 محرم کو علی بن گئی، پھر کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ کے بازاروں سے گزرتی ہوئی شام پہنچی، 9 دفعہ شرابی کے دربار میں گئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں رہی، پھر شام سے رہا ہو کے مدینہ آئی، پھر مدینہ سے قید ہو کے شام آئی، 6666 میل ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے کہتی ہے نانا اب زینب تھک گئی ہے، نانا لا الہ الا اللہ بچ گیا، محمد رسول اللہ بچ گیا، علی ولی اللہ بچ گیا، لیکن زینب اجڑ گئی ہے۔ بس سادات و غیر سادات، شام غریباں کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کی جانب چلا۔ پہلی منزل کوفہ تھی، یہ ملعون سواریوں کو لے کے کوفہ کی جانب دوڑے۔ ریگستان اور صحرا میں تیز سفر کروانے کے لیے سواری اونٹ ہوتی ہے، اور صحرا کا رستہ ہمیشہ ناہموار ہوتا ہے۔ صحرا کا رستہ زمینی رستوں کی طرح نہیں ہوتا، صحرا میں ٹیلے ہوتے ہیں، ٹیلوں پہ اونٹ کا دوڑنا، ناہموار ٹیلوں پہ اونٹ کا دوڑنا، اس اونٹ پہ وہ بیبیاں بیٹھی ہوں جو کبھی کسی سواری پہ نہ بیٹھی ہوں، بس تو ہائے کہتے جانا، میں جملے پڑھتا جاؤں گا، اور پھر اونٹ کا اس حالت میں دوڑنا کہ ان بیبیوں کے ہاتھ بھی گردن کے پیچھے بدے ہوئے ہوں، اونٹ پہ مرد بھی بیٹھے تو سہارا لیے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، چہ جائے کہ وہ بیبیاں بیٹھے جن کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہوں۔ پھر اکیلی مائیں تو نہیں آئی تھی، مائیں تو بچے بھی لے کے آئی تھیں، تو کون سا بچہ ہے جو ماں کے بغیر سفر کرتا ہو؟ اب میرے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جب ماں کے ہاتھ بدے تھے تو پالان تو اونٹوں پہ تھے نہیں، تو پھر بچے کہاں تھے؟ مقتل کہتی ہے بچے ماؤں کے گلے کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، ماؤں کی گردنوں کے ساتھ بچوں کو لٹکایا ہوا تھا۔ یہ ملعون اونٹوں کو دوڑانے کے لیے تازیانہ مارتے تھے، آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا تھا، آدھا بچے کی پشت میں لگتا تھا، بچے کے ہاتھ ماں کی گردن سے چھوٹتے، بچے کی آواز آتی اماں میں گر رہا ہوں، ماں رو کے کہتی بیٹا اکبر کا صدقہ، بیٹا اصغر کا صدقہ، بچہ زمین پہ گرتا، پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آ جاتا، بچے گرتے گئے زینب گنتی گئی، بچے گرتے گئے زینب گنتی گئی، رو رو کے سر حسین کو کہتی گئی حسین میرا یہ نقصان بھی ہو گیا، حسین فلاں کا بیٹا بھی مر گیا۔ ایک منزل ایسی آئی جو سر حسین کا نیزہ رک گیا، ظالمین نے آ کے سجاد سے کہا تیرے بابا کا سر والا نیزہ زمین کے اندر کیوں چلا گیا ہے؟ فرمایا سر حسین نہیں چلے گا، کوئی مجھ
مجبوری ہے. اس کا مجبوری کیا ہے؟ سجاد کہتے ہیں میرے قافلے سے کوئی گر گیا ہے. ملعون کہتا بچے تو پہلے بھی گرتے تھے, پہلے تو تیرے باپ کا سر نہیں رکا. سجاد رو کہتے میری مجبوری ہے, پہلے بیٹے گرتے رہے ہیں, اب حسین کی بیٹی گر گئی ہے, میری سکینہ قافلے سے رہ گئی ہے. جب تک سکینہ نہیں آئے گی میرے بابا کا سر یہاں سے نہیں چلے گا. جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا. سکینہ کو لینے کے لیے چلا وہ شام غریبہ جس کے تماچوں سے سہمی ہوئی تھی. اس ملعون نے تازیانہ ہوا میں لہرایا, دبایا ایک ٹیلے کے قریب, جلا ہوا کرتا, سر پہ کربلا کی خاک, کانوں میں لہو, ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی. یہ قریب آ کے کہنے لگا کون ہے؟ روک دیا نا سکینہ بنت الحسین, میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. کہتا ہے مرضی سے گری ہے. روک دیا اپنی مرضی سے گری ہوں. کہتا کیوں گری ہے؟ روک کے دی مجھے ایک بار واپس کربلا جانے دے. میں بابا بغیر کفن کے چھوڑ آئی ہوں, میں بابا بغیر دفن کے چھوڑ آئی ہوں. میں ایک بار بابا دفنا لوں, پھر تم جہاں کہو گے میں وہاں آ جاؤں گی. رکھو میرے سر پہ قرآن. کیا اس نے سکینہ کو کربلا جانے دیا؟ اس ملعون نے کہا میرے گھوڑے کے آگے دوڑ, میرے گھوڑے کے آگے دوڑ. حسین کی بیٹی کبھی گرتی تھی, کبھی اٹھتی تھی, رو رو کے کہتی تھی چچا عباس. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. لے کے چلے یہ قافلے کو کوفہ. فجر کی اذان ہو رہی تھی اور قافلہ کوفہ میں داخل ہو گیا. کوفہ کو سجا دیا گیا تھا. ملعون ابن زیاد اپنے تخت پہ چلا گیا تھا. آل محمد کی شہزادیاں, قرآن کی آیتیں. 12 محرم پہلی بار بے حجاب چہروں کے سامنے آ گئی. آج 12 محرم ہے, آج سیدہ زینب کی بے ردائی کا پہلا وہ دن ہے. شہزادی کربلا میں صحرا میں بے ردا ہوئی تھی. دعا کیا کرو کسی مستور کی مجمع میں چادر نہ چھن جائے. آج آئی ہے بی بی کوفہ میں, کوفہ کے بازاروں میں رش. بی بی نے کوفہ کے صدر دروازے کو دیکھا. میں زندگی قربان کروں سیدہ تیری عزت پہ. بی بی نے دروازہ پہچان لیا, آنکھیں بند کر کے کہتی کلثوم یہ وہی دروازہ ہے جہاں بابا علی استقبال کرنے آیا تھا. بیٹی کی نگاہیں 35 ہجری پہ چلی گئی کہ 15 سال پہلے اسی دروازے پہ بابا علی کھڑے تھے. میرے اونٹ پہ معمل تھے, میرا غازی میرے ساتھ تھا, میرا حسن میرے ساتھ تھا. روتی ہوئی زینب نے فرمایا اما فضا یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے. آواز ہے جی بی بی یہ باب کناسہ, یہ کوفہ کا دروازہ. علی کی بیٹی ابھی کوفہ کے صدر دروازے کے قریب آئی ہے. یہاں اچانک آواز السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی تم پر ہمارا سلام ہو. تڑپی علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے جب سے حسین مارا گیا مجھے کسی نے سلام نہیں کیا. یہ مجھے سلام کس نے کیا؟ جناب فضا کی آواز آئی بی بی ذرا کوفے کے دروازے کی طرف دیکھ. بی بی نے نظریں اٹھا کے دیکھی, جناب مسلم کا سر لٹک رہا تھا, مسلم کی بند آنکھیں تھیں. آواز آئی علی کی بیٹی سفیر کا سلام ہو. شہزادی گزری, کوفہ کا مرکزی بازار آیا. کوفے کا بازار آنا تھا. یہاں پر 2 واقعات ہیں. پہلا واقعہ, ایک عورت اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھی تھی. اسے پتا چلا تھا کوئی باغی آ رہے ہیں. اس نے بازار میں دیکھا, اس نے قیدیوں کو دیکھا, اس نے سروں والے نیزے دیکھے. دیکھ کہتی کون کہتا ہے یہ باغی ہے؟ وہ جو سامنے سر ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے. وہ جو پیچھے سر ہے وہ تو 14ویں کا چاند ہے. یہ ایک ایک سر کو دیکھتی گئی گھبراتی گئی, ایک ایک سر کو دیکھتی گئی گھبراتی گئی. یہ اپنی کنیز سے کہتی بازار میں جا, وہ جو جھکی ہوئی کمر ہے, وہ جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں, وہ جس کی گردن میں توق ہے, وہ مرد جانتا ہے کہ یہ کون ہے. اس سے جا کے پوچھ تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں. کنیز نیچے بازار میں آئی. بازار میں آتی بھیڑ سے بچتی ہوئی سید الساجدین کے قریب گئی, رسیاں لائی. کہتی
وہ چھت پہ میری مالکن کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں؟ سرے سجاد جھکا رہا، اٹھا نہیں۔ سجاد آگے چلے، اس نے کہا قیدی میری مالکن پوچھ رہی ہے تو کون ہے؟ سجاد رو کے دے اسے کہے مجھ سے گفتگو کرنی ہے، نیچے بازار میں آ۔ یہ دیکھ دی بازار میں مرد بڑے ہیں، بھیڑ بڑی زیادہ ہے، وہ میری مالکن بڑی پردہ دار ہے۔ سجاد رو کے دے اسے پردہ کس نے سکھایا ہے؟ کہتی علی کی بیٹی زینب نے، زینب کا نام آنا تھا۔ سجاد رو کے کہتے اسے زمین پہ بلا، اسے کہ جب تک آئے گی نہیں میں بتاؤں گا نہیں۔ کنیز آ کے کہتی مالکن نہ دیکھ تماشا، وہ قیدی تجھے زمین پہ بلا رہا، اور رو کے کہتی مر جاؤں گی اگر یہ میرے گھر کے آگے سے گزر گئے، میرا جگر پھٹ جائے گا۔ یہ روتی ہوئی اپنے سر پہ برقع لے کے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے مردوں کے ہجوم سے گزرتی سید الساجدین کے قریب آئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی بلا تو نے لیا، میں گئی ہوں، اب مجھے زیادہ دیر بازار میں کھڑا نہ رکھنا، یہ بازار کا ماحول میرے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، مجھے جلدی بتا تو کون ہے اور یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ سرے سجاد اٹھا، سجاد نے مدت کے بکھرے ہوئے بالوں کو چہرے سے ہٹایا۔ مولا سجاد رو کہتے میرا بعد میں پوچھنا، پہلے تو بتا تو میرے چچا مال کی اشتر کی بیٹی ہے؟ مال کی اشتر کا نام آنا تھا۔ رو کے زمین پہ بیٹھ کے دی میرے باپ کو چچا کہنے والا، تو کوئی حسین کا سجاد ہے؟ آواز ہے مجھے پہچان، میں سجاد ہوں۔ قدموں میں بیٹھ کے دی اگر تو سجاد ہے یہ بی بی کون ہے؟ آواز ہے جس سے قرآن پڑھتی رہی ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ روتی ہوئی مال کے اشتر کی بیٹی سیدہ زینب کے اونٹ کے سامنے گئی، رو کے کہتی نہیں پوچھتی حسین کہاں گئے، نہیں پوچھتی تیرا اکبر کہاں گیا، مجھے بتا جب تیری چادر اتاری تیرا عباس کہاں تھا؟ آواز آئی وہ گھوڑے کی گردن میں جو سر ہے وہ میرے عباس کا سر